السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی کلاس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 34 تک کی مشق کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ اور جب، قَالَ فرمایا، ربو کا تمہارے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی میں بنانے والا ہوں، انی جائلن میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک نائب۔ قالو انہوں نے کہا، اتجعلو کیا بنائیں گے، فیہا اس زمین میں، من یفسدو جو فساد کرتے ہوں، من یفسدو جو فساد کرے، فیہا اس میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور بہائے خون، وَنَحْنُ اور ہم ہیں، نُسَبِّحُ بے عیب کہتے ہیں، بِحَمْدِکَ آپ کی تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَکَ اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لَکَ تیری، قَالَ اس نے کہا، انی عالم بے شک میں خوب جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ بمحاورہ ترجمہ۔ اور تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور بہت سا خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تجھے ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں۔ فرمایا، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتے ایک الگ مخلوق ہیں اور وہ انسان کی پیدائش سے پہلے بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی تعریف میں اللہ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ، خلیفہ وہ ہے جو کسی کی موت کے بعد اس کا جانشین بنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر نہ موت آئے گی، نہ ہی وہ اپنے کاموں میں کسی دوسروں کا محتاج ہے۔ آیت میں خلیفہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو نسل در نسل ایک دوسرے کے جانشین بنتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ زمین میں فساد کرنا، خون بہانا آدم علیہ السلام کا کام نہیں تھا، بلکہ اولاد آدم کا کام تھا۔ فرشتوں کا اعتراض اس لیے نہیں تھا کہ وہ اعتراض کرتے، بلکہ وہ انسان کی پیدائش کے متعلق معلوم کرنا چاہتے تھے۔ آیت نمبر 31۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لفظی ترجمہ۔ اور آدم علیہ السلام کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا، پھر فرمایا، مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی اشیاء کے نام سکھا دیے اور فرشتوں پر واضح کر دیا کہ زمین کی خلافت کے لیے صرف تسبیح اور تقدیس ضروری نہیں ہے، بلکہ ان اسماء کے نام بھی جاننا ضروری ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیے۔ فرشتوں کو نہیں رہی یہ بات کہ فرشتوں کو علم کیوں نہیں، اس کا علم کیوں نہیں دیا گیا، ان اسماء کا علم کیوں نہیں دیا گیا، تو اس کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔ انی عالم ما لا تعلمون، فرمایا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ آیت نمبر 32۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ لفظی ترجمہ۔ قالوا انہوں نے کہا، سبحانک آپ پاک ہیں، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، الا مگر ما جو علمتا تو نے ہمیں سکھایا، انک بے شک انت تو ہے، علیم جاننے والا، حکیم اور حکمت والا۔
انہوں نے کہا کہ پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت میں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے علام الغیوب ہونے کا اعتراف کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور بے شک تو خوب علم والا اور چیزوں کی حکمت جاننے والا ہے اور باتوں کی حکمت جاننے والا ہے۔ نمبر 33 قالا یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قالا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ لفظی ترجمہ، قالا اس نے فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم انہیں بتا دے، باسمائہم ان کے نام، فلما انباہم سو جب اس نے بتا دیے، باسمائہم ان کے نام، قالا فرمایا، الم کیا، اقل لکم میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، انی عالم کہ میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض چھپی ہوئی باتیں آسمانوں اور زمین کی، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ، فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا، تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کا علم جزوی ہے اور وہ مقرب ہونے کے باوجود علم غیب نہیں رکھتے، غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جو شخص میں سے یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے تھے تو بلا شبہ اس نے جھوٹ کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ آیت نمبر 34 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ لفظی ترجمہ، وائز اور جب، قلنا ہم نے کہا، للملائکتی فرشتوں کو، تسجدوا تم سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر، ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا اور ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے۔ محاورہ ترجمہ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت، آدم علیہ السلام کی فضیلت علم ظاہر فرمائی، اور اب دوسری فضیلت یہ کہ فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم صرف ادب بجا لانا تھا، تابع ہونا نہیں تھا، کیونکہ سجدے کا حقیقی معنی تابع ہونا ہے۔ یہ عبادت کا سجدہ نہیں بلکہ یہ تعظیمی سجدہ تھا جو پہلی امتوں پر جائز تھا، لیکن امت محمدی میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ وہ جنوں میں سے تھا۔ ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا اس کے تکبر کی بنا پر تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا۔ ناظرین، آج کی کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کی 30 سے 34 تک کی مشق کی۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اپنی اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔